آپ کا چونکہ آثار میں اور روایات میں کافی آپ نے کام کیا ہے، تو اس متعلق جو غامدی صاحب کا ایک موقف کافی مشہور ہوا تھا کہ عورت کی انہوں نے امامت کو جائز قرار دیا تھا ایک روایت کی بنیاد پر۔ تو کافی ان پہ تنقید ہوئی کہ جو عام طور سے تو آپ ایک روایت کی بنیاد پر اس طرح حکمنی احکام نہیں نکالتے ہیں، لیکن جو ابھی اتواتر جو چلا آ رہا ہے عملی، وہ تو یہی ہے کہ کو جو امام نہیں بنایا گیا عورت کو کبھی اس طریقے سے اس کی بدیہی وجوہات اس کی یہ ہیں جو عورتوں کے جو مسائل ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو وہ روایت ہے وہ اٹسیلف بھی جو ہے اتنی صحت کے اعتبار سے نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو بنیاد بنا کے کیسے آپ نے یہ کہہ دیا؟ تو آپ کی نظر میں وہ روایت قابل اعتبار ہے اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جائز ہے عورت کی امامت؟ نہیں، اس پہ میں خیال میں نے یہی اسی نہیں، استفسار کے کس سیشن میں میں نے بات کی تھی۔ مجھے تو اس جو عام اہل علم کی رائے ہے، اب وہی زیادہ بہتر لگتی ہے۔ غامدی صاحب اصل میں یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو امام نہیں بنایا جاتا تھا، یا وہ امام نہیں، تو یہ کلچرل چیز ہے، اور روایت ثقافت ایسی بن گئی کہ اس کی پابندی کی گئی، لیکن شریعت نے اس سے منع نہیں کیا۔ اور ضمناً وہ پھر ام ورقہ کی روایت سے بھی استدلال کرتے، تو وہ روایت تو ظاہر ہے اس کے سند بند میں چھوٹا موٹا مسئلہ ہے، لیکن واقعہ تو درست لگتا ہے۔ اس واقعے میں بھی اصل میں یہ تصریح نہیں ہے کہ وہ ام ورقہ اگر جماعت کرتی تھی تو پیچھے ان کے ساتھ مرد بھی ہوتے تھے یا صرف عورتیں ہوتی تھی، اس میں کوئی تصریح نہیں ہے، دونوں طرح قیاس کیا جا سکتا ہے۔ تو مجھے تو یہ عام رائے ہے وہ زیادہ بہتر لگتی ہے، صحیح لگتی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا اہتمام کیا کہ آ، مرد ہی امامت کروائیں، اور خواتین مسجد میں اگر آ کے نماز میں شریک ہونا چاہیں تو وہ پچھلی صفوں میں کھڑے ہوں، تاکہ ان کے درمیان اور مردوں کے درمیان ایک فاصلہ بھی رہے۔ اور ویسے بھی جو عمومی آداب ہیں اس کے لحاظ سے بھی یہی درست لگتا ہے کہ یہ محض ثقافت کا مسئلہ نہیں تھا، یہ شرعی جو آداب ہیں اختلاط کے اور مرد و زن کے تعامل کے، اس کے لحاظ سے یہ بندوبست کیا گیا۔ تو وہ خواتین کو نہیں کروانی چاہیے امامت مشترکہ اجتماعات، وہ اپنی الگ خواتین کی جماعت ہو تو وہ کروا لیں، اپنی مسجدیں الگ بنا لیں، مشترکہ جماعت کی امامت نہیں کروانی چاہیے۔